ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ایکسرسائز کرنی ہے آج, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا التراکیب النحویۃ, پڑھیے. تراکیب التراکیب النحویۃ. النحویہ. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترکیب کا اصل مطلب جو ہے عربی زبان میں جو ترکیب بولی جاتی ہے, ترکیب کہتے ہیں زبر زیر پیش لگانا, یعنی کہ ووبلز لگانا, ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ, میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ عربک میں کتنے ووبلز ہیں اور کتنے ٹائپس آف ووبلز ہیں, بتایا تھا میں نے آپ کو, نہیں بتایا تھا. یاد نہیں اچھا یار. چلو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, میرے خیال میں نہیں بتایا میں نے. اب دیکھیں مجھے ایک بات بتائیے, آپ انگلش میں کتنے ووبلز ہوتے ہیں؟ اے ای آئی او یو 5. 5 ہوتے ہیں. واٹ از دا پرپز آف دا ووبلز؟ سر اس کے بعد نہیں اس کے بعد نہیں, پرپز آف ووبلز بتائیے. ووبلز کیوں ہوتے ہیں, کس کے لیے؟ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. آئیڈینٹیفیکیشن آف واٹ؟ آئیڈینٹیفیکیشن آف ناؤنس. آف ناؤنس. نہیں نہیں, سوچ کے بتائیں. سدرا انگلش ٹیچر ہے نا آپ, بتائیں جلدی سے. میں کہاں ٹیچر ہوں؟ اچھا آپ نہیں انگلش ٹیچر, سوری مجھے میرے خیال میں بہت آئی ایم سو سوری, کسی اور نے مجھے بتایا تھا کہ وہ انگلش ٹیچر ہے ماشاء اللہ. تو ظاہر بات ہے وہ اتنے سارے اسٹوڈنٹ ہیں نا, تو میرے ذہن میں تھا آپ کا, میں بہت معذرت خواہ ہوں. بلکہ یہ سوال خیر کسی اس کو بھی نہیں پتا ہوتا, مطلب عام لوگوں کو بھی خیر پتا نہیں ہوتا, کیونکہ ظاہر بات ہے یہ ایک وہ یہ ٹیکنیکل سوال ہے, تو لینگویجز کے اس کے اندر آتا ہے. دیکھیں the purpose of the vowels is to determine the sound. آواز کا پتہ لگانے کے لیے vowels ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو ساؤنڈ کا پتہ لگتا ہے, مثال کے طور پہ اے ای آئی او یو, یہ اے ہے, آ ہے, ای ہے, او ہے, او ہے, یو ہے, مطلب یہ اس طریقے سے ساؤنڈ کا پتہ لگتا ہے, صحیح ہے نا. تو اسی لیے کسی بھی زبان میں vowels ہوتے ہیں. عربی زبان میں 2 قسم کے vowels ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہیں شارٹ ووبلس, نمبر 1 ہے شارٹ ووبلس, اور نمبر 2 ہے لانگ ووبلس, ٹھیک ہے جی. اچھا شارٹ ووبلس جو ہے نا عربی میں وہ 3 ہیں, ٹھیک ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ زبر زیر پیش, ٹھیک ہے. عربی زبان میں جو 3 شارٹ ووبلز ہیں وہ ہیں زبر زیر پیش. آپ کو زبر سے پتہ لگتا ہے کہ یہ آ ہے, زیر سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ای ہے, اور پیش سے پتہ لگتا ہے کہ یہ او ہے. اور زبر زیر پیش کو ہم شارٹ ووبلز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم زبر زیر پیش کو کھینچتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ہم ان کو کھینچتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ الف زبر آ, با زبر با, جیم زبر جا, ہا زبر ہا, خا زیر خی, صاد پیش سو. آپ شارٹ ووبلز کو بالکل بھی نہیں کھینچتے, ٹھیک ہے. یہ ہیں شارٹ ووبلز زبر زیر پیش. آپ نے ابھی فی الحال صرف شارٹ ووبلز یاد رکھنے ہیں. کبھی انشاءاللہ آگے موقع ملا تو میں آپ کو لانگ ووبلز پڑھا دوں گا. تو لانگ ووبلز اصل میں انہی کی 3 اپلیکیشنز ہیں, ٹھیک ہے نا. لانگ ووبلز کو ہم کھینچتے ہیں. میں آپ کو اگر مختصر بتاؤں تو یہ کہ کسی بھی حرف جس کے اوپر زبر ہو, پہلے مطلب کہ 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں, زبر کنڈیشن, زیر کنڈیشن اور پیش کنڈیشن. میں نے آپ کو بتایا نا کہ لانگ ووبلز انہی کی تینوں ایک کنڈیشن ہے. تو زبر کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو, جیسے آپ با لے لیں, آپ الف سے لے کے یا تک کوئی سا بھی لے لیں. اچھا میوٹ کر دیں پلیز, تھوڑا سا شور ہو رہا ہے. تو الف سے لے کے یا تک دیکھیں آپ جو ہے نا وہ کوئی سا بھی حرف لے لیں اور اس کے اوپر کسی کے اوپر بھی زبر لگا دیں, با پہ زبر لگا دیں, یا صاد پہ زبر لگا دیں, یا طاء پہ لگا دیں, یا دال پہ لگا دیں, اور یعنی کہ کوئی زبر والا حرف ہو, صحیح ہے. جس کے یعنی کہ زبر والے حرف کا مطلب ہوگا ایک ایسا حرف کہ جس کے اوپر ایک شارٹ ووبل ہے, صحیح ہے, زبر ہے. آپ نے جب اس زبر کے ساتھ اس میں ایک اور الف ایڈ کر دی تو اب وہ لانگ ووبل بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ با الف زبر با, ٹھیک ہے نا. تا الف زبر تا, عین الف زبر آ. جب تک یہ صرف زبر تھا تو یہ کھینچ نہیں رہے تھے ہم, لیکن جب ہم نے زبر کے ساتھ الف کو ایڈ کر دیا تو اب کھینچنا پڑے گا, تو یہ لانگ ووبل بن گیا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے زیر والی جو اپلیکیشن آتی ہے نا, زیر والی اپلیکیشن آتی ہے یا کے ساتھ, کہ کوئی بھی لیٹر ہو, کوئی بھی عربک الفابیٹ ہو,
اس کے نیچے ہو یا، سوری اس کے نیچے ہو زیر، کیونکہ زیر کنڈیشن ہے نا. تو زیر کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی لیٹر کے نیچے زیر ہوتی ہے، آپ با کے نیچے زیر لگا دیں، صاد کے نیچے لگا دیں، قاف کے نیچے لگا دیں، دال کے نیچے لگا دیں، تو صرف اور صرف اگر زیر ہوگی تو وہ تو شارٹ واول ہے. جیسے دال زیر دی ہے نا، آپ کھینچیں گے نہیں اس کو. لیکن جب آپ اس میں یا لگا دیتے ہیں تو اب یہ کھینچیں گے، دال یا زیر دی، D. ہے نا. تو مثال کے طور پہ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. سب کھینچ رہے ہیں نا آپ، کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لانگ واول ہے. ٹھیک ہے. تو پیش ہوگا واو. اس کے بعد ہاں ایگزیکٹلی جو آخری کنڈیشن ہے پیش کنڈیشن، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم پیش کنڈیشن ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی لیٹر ہو جس کے اوپر پیش ہو. ٹھیک ہے نا، کوئی پیش والا لیٹر ہو تو صرف پیش ہوگا تو وہ تو شارٹ واول ہو جائے گا. اس کو لانگ واول بنانے کے لیے ہم اس میں واو کو ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جب ہم اس میں واو ایڈ کرتے ہیں تو وہ لانگ واول بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں اعوذ، ہے نا، اعوذ. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے باواو پیش بو، تاواو پیش تو. تو ایسے آپ کو بہت سارے ملیں گے. اعوذ تو بہت سمپل ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا. آپ اعوذ کھینچتے کیوں ہیں؟ الف دیکھیں، اگر ہم صرف اعوذ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. دیکھیں الف زبر آ ہے، کیونکہ شارٹ واول ہے تو ہم نہیں کھینچ رہے. لیکن عین واو پیش رو کھینچنا پڑتا ہے، اور پھر زال پیش ذو، تو یہ بن جاتا ہے اعوذ. ٹھیک ہے نا. تو یہ لانگ واول اور شارٹ واولس میں نے آپ کو بتایا. اور تراکیب کہتے ہیں عربی زبان کے اندر انہی کو، یعنی کہ سینٹنسز کے اندر کہاں زبر آنی چاہیے، کہاں زیر آنی چاہیے، اور کہاں پیش وغیرہ، اس کو تراکیب کہتے ہیں. اچھا نحو لکھا ہوا ہے النحویہ. دیکھیں عربک لینگویج میں نا عربک لینگویج کے اندر دو نالجز ہیں. دیر آر ٹو نالجز ان عربک لینگویج. ایک نالج کا نام ہے علم النحو، جو یہاں پہ لکھا ہے نا نحویہ، یہ ہے اصل میں علم النحو، نالج آف دا سینٹینس اسٹرکچر. یہ ہاں ہے، سوری، ٹھیک ہے، یہ ہاں، نالج آف دا سینٹینس اسٹرکچر. عربی میں جو سینٹینس اسٹرکچر کیسے بنتا ہے اس کی جتنی بھی نالج ہے نا، وہ آتی ہے علم النحو کے اندر. ٹھیک ہے. اور دوسری ہے عربک کے اندر ایک پوری سائنس ہے، وہ ہے عربک کے وربس کی سائنس. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہلاتی ہے علم الصرف، جس کے اندر سارے ڈیٹیل کے اندر عربک وربس کی پوری سائنس ڈسکس ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں علم الصرف. یہ ہمارے مدارس میں ہر جگہ پڑھائے جاتے ہیں، علم النحو بھی اور علم الصرف بھی. اور آپ کو اس کے اوپر کتابیں مل جائیں گی. اگر آپ کو عربک کا سینٹینس اسٹرکچر چیک کرنا ہے تو آپ علم النحو کی کتابیں لیں. اگر آپ کو عربک وربس کے بارے میں جاننا ہے ون ٹو آل، تو آپ علم الصرف کی کتابیں لیں. ٹھیک ہے نا. آپ جائیں، آپ کسی بھی بک اسٹال وغیرہ پہ جائیں اور آپ اس سے بولیں بھائی مجھے علم النحو کی کتابیں چاہیے، تو وہ آپ کو دکھا دیں گے. پھر آپ بولیے گا بھی مجھے علم الصرف چاہیے، تو وہ آپ کو صرف یعنی کہ دے دیں گے جس کے اندر وربز ہوں گے عربک کے. تو التراکیب النحویہ. ٹھیک ہے نا. تو میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو. ہم پڑھنے جا رہے ہیں التراکیب النحویہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود وربس. صرفیہ نہیں ہے، یہ نحویہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ عربک سینٹینس کی جو پریکٹس ہے وہ کروائیں گے آپ سے. سینٹینس اسٹرکچر، عربک میں سینٹینس کیسے ہوتے ہیں، کیسے بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ اس کو یہ کہتے ہیں گرامیٹیکل اسٹرکچرز بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. التراکیب النحویہ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے گرامیٹیکل اسٹرکچرز یا گرامیٹیکل سینٹینس اسٹرکچر. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ جی. ٹھیک ہے. التدریب الاول. ٹھیک ہے. تدریب الاول. ہاں پڑھیے. تبادل السؤال والجواب تبادل السؤال السؤال والجواب مع زمیلک. مع زمیلک. دیکھیں تبادل کا مطلب ہوتا ہے تبادلہ، ہے نا، ایکسچینج. اچھا ہم اردو میں کہتے ہیں سوال، ہم عربی میں کہتے ہیں سؤال. کیا کہتے ہیں؟ سؤال. سؤال کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے. سیم ایک ہی مطلب ہے، وہی کوشچن. اردو والا ہے سوال، واو ہے، اور عربی میں ہے سؤال. ٹھیک ہے.
तो ये कह रहे हैं तबादल सुआला वल जवाबा, आप सवाल जवाब का तबादला करें, एक्सचेंज करें, मा ज़मीली का, पढ़िए। माँ ज़मीली का ज़मीली का। अच्छा देखिए, जमील कहते हैं साथी को, ठीक है, जमीलुन पढ़े, जमीलुन। ज़मीलुन जमीलुन का मतलब है मेट, क्लासमेट भी हो सकता है, ऑफिस मेट भी हो सकता है। जमीलुन फ्रेंड नहीं है, ध्यान में रखें, ये साथी है सिर्फ। आपके ऑफिस का साथी भी हो सकता है, आपके क्लास का भी साथी हो सकता है। आप उसको कहेंगे भाई ये मेरा जमील है, ही इज नॉट माई सदीक, क्योंकि सदीक तो दोस्त होता है, जमील दोस्त नहीं होता। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, इस जमील को अगर मैं फीमेल बनाऊं तो क्या बनेगा? ज़मीली का। नहीं नहीं नहीं, ज़मील सबसे पहले जमीलुन है, जमीलुन का मतलब हो गया मेट यानी कि साथी। जी, पहले इसको फीमेल बनाए ना, काफ जबर का तो बाद में लगाएंगे ना, पहले इसको फीमेल बनाए। तो फीमेल बनाने के लिए हम इसमें गोलता लगाएंगे, जब हम इसमें गोलता लगा देंगे तो ये बन जाएगा जमीलतुन, बोलिए। ज़मीलतुन। हाँ, अब मिसाल के तौर पे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां कोई खातून काम करती हैं, तो आप उनसे आप बोलेंगे भाई ये जमीला है हमारी, है ना, जमीलतुन है तो यानी कि मेट है, ठीक है ना। तो अच्छा अब क्या है, जमीलुन नॉर्मल देखते हैं हम, क्योंकि हम जमीलुन पढ़ रहे हैं। जमीलुन में काफ जबर का लगाइए, क्या बनेगा? जमीलु का। ज़मीलों का हाँ, अच्छा अगर मेरा होगा मेट तो मैं क्या बोलूंगा? माय मेट को क्या बोलेंगे? ज़मीली जमीली, ठीक है। ली। किसी बिल्कुल जमीली बिल्कुल सही है। अगर किसी खातून के लिए बोलना है तो क्या बोलेंगे? ज़मीलु की। ज़मीलु की। जी जमीलु की, बिल्कुल। अच्छा देखें, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मा जमीली का, पढ़िए। माँ ज़मीली का असल में तो ये जमीलु का होना चाहिए था, लाम से ली इसलिए है क्योंकि इससे पहले प्रेपोजिशन आ रहा है। अरबी जबान के अंदर जब भी प्रेपोजिशन आता है ना, तो प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन होता है, प्रेपोजिशन अपना असर डालता है उसके ऊपर। वो असर क्या होता है कि वो बेचारा जेर में आ जाता है। ये रूल है एक, सही है। अपने जहन में सिर्फ इसको रूल को रखें, उसके ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन मत लें। बस ये समझ जाइएगा कि असल वर्ड था जमीलू का, असल वर्ड था, लेकिन इससे पहले क्योंकि हाँ क्योंकि इससे पहले प्रेपोजिशन आ गया। प्रेपोजिशन बहुत सारे होते हैं, कोई सा भी प्रेपोजिशन आएगा तो प्रेपोजिशन आके अपना असर डालता है, अपने बाद वाले पर असर डालता है, तो उसके और सर असर। वो हर चीज, फिर हर चीज के नीचे जेर आ जाएगी, जो भी उसके बाद आएगा। देखें, जो उसके बाद इस्म होगा ना, जो उसके बाद नाउन होगा, उसके नीचे आएगी जेर बस। उसके नीचे, ठीक है और ठीक। देखें, जितने प्रोनाउंस होते हैं ना, प्रोनाउंस का मतलब है अंता, अना, हुआ, या काफ जबर का, या काफ जेर की, ये सारे अनचेंजेबल हैं, ये कभी चेंज नहीं हो सकते। इनकी हालत हमेशा वही रहती है जैसे ये हैं, क्योंकि ये प्रोनाउंस हैं, डिफाइंड प्रोनाउंस हैं, ठीक है ना, अंडरस्टूड प्रोनाउंस हैं। तो प्रोनाउंस कभी भी, मतलब अना जो है ना वो अनी नहीं बन जाएगा, या अंता बिला वजह में अंती नहीं बन जाएगा, नहीं, अनचेंजेबल है ये। जितने प्रोनाउंस होते हैं सब अनचेंजेबल होते हैं। नॉर्मल जो नाउन होता है ना, जैसे जमील है, अब सिर्फ इसी तरीके से सदीक है, जमील है, सदीक है, जलीस है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें तो सारी बात है, ये कोई प्रोनाउंस तो नहीं है, ये तो सिंपल नाउन है ना। सिंपल नाउन प्रेपोजिशन के बाद जो सिंपल नाउन होगा, उस प्रेपोजिशन अपना असर डालेगा उसके ऊपर, क्या करेगा, उसको जेर में ले आएगा। आपको एक दो मिसालें दे दूं? जी। देखिए मिसाल के तौर पे पढ़िए, बैतुन। बैतुन। सिंपल बैतुन का मतलब है आ हाउस, है ना। जी। आपने इससे पहले एक प्रेपोजिशन लगा दिया फी, और हाँ अब फी आ गया जब, तो फी का अपना एक तो मतलब होगा, फी का अपना मतलब है इन, अंदर यानी कि, है ना, फी का मतलब है इन। एक तो फी अपना, एक तो अपने मायने देगा फी, दूसरा फी के आने का असर पड़ेगा उसके बाद वाले नाउन पर जो कि बैतुन था। तो अब वो फी बैतुन कभी भी नहीं हो सकता, वो क्या होगा? फी बैतिन, ठीक है ना, फी बैतिन। अच्छा, मस्जिदुन, मस्जिदुन।
فی مسجد. مسجد. فی مسجد. اچھا اسی طریقے سے ایک اور پریپوزیشن ہے علا. علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر. ٹھیک ہے, تو ہاں پر. اب اسے مکتبن کہتے ہیں ڈیسک کو, تو مکتبن مکتب آپ علا لگا دیا, علا مکتبن. علی مکتب. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو صرف یہ بتایا ہے کہ یہ امپیکٹ ہوتا ہے پریپوزیشن کا, صحیح ہے. تو اسی لیے یہ زمین لوکا تھا, لیکن مع کیونکہ پریپوزیشن ہے تو مع کی وجہ سے وہ زمین لکا بن گیا. بس یہ مثال ہے آپ کو, ٹھیک ہے جی. اب پڑھیے تبادل السؤال والجواب تبادل السؤال السؤال والجواب والجواب مع زمیلک مع مع زميلك زميلك کما فی المثالین. كما كما في في المثالين. کما کا مطلب ہوتا ہے ایز, جیسا as. کہ. اردو میں کہتے ہیں جیسا کہ, ٹھیک ہے. انگلش میں کہتے ہیں ایز, اور اردو میں کہتے ہیں جیسا کہ. فی المثالین, ان دونوں مثالوں میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات مجھے آپ لوگوں کو اور بتانی تھی, میں نے کیونکہ دوسروں کو بتائی ہے اس لیے میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر زبان میں اردو میں واحد جمع ہوتا ہے نا. جی سر. انگلش میں ہوتا ہے سنگولر پلورل, ہے نا. جی جی سر. عربی کے اندر نہیں ہوتا ایسا. عربی کے اندر ہوتا ہے ایک, پھر دو, اور پھر دو سے زیادہ. ٹھیک ہے نا. تو عربی میں ہوتا ہے 1 2 اینڈ دین مور دین 2. یہ ہاں, یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ سنگولر ہوگا, پھر ڈوئل ہوگا, اور پھر پلورل ہوگا. صحیح ہے. جی. آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ میرے خیال میں یہ ہے, ہاں میرے خیال میں یہ ہے کہ اکیلا واحد جو ہے وہ تو ایک بندہ یا ایک آئیڈینٹی کو شو کرتا ہے, اور جو سیکنڈ ہے وہ اس کے جوڑے کو شو کرتا ہے, پیئر کو شو کرتا ہے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے, نل ہو جاتا ہے. آپ نے مطلب ماشاءاللہ اچھا جواب دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں نا کہ اس کے دو جوابات ہیں کہ بھئی عربی کے اندر ایک اور پھر دو کیوں ہیں, اور پھر دو سے زیادہ. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے. تو جتنی مخلوق ہے سب جوڑے کی شکل میں ہے, اور اللہ تعالیٰ خود جوڑے سے پاک ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو جوڑے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے عربی زبان کے اندر یہ ڈوئل کا کانسیپٹ ہے, دو کا کانسیپٹ ہے. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی جوڑا ڈیفائن کریے, کہ جوڑا کیسے کہتے ہیں, بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف جوڑا؟ کسی بھی ریلیشن کو کہ کوئی بھی جو ریلیشن ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے سیکنڈ پارٹنر کو جوڑا دونوں جو پارٹنرز ہیں ان کو جوڑا کہا جاتا ہے کسی بھی ریلیشن کو کرنے کے لیے. جیسے ساکس, شوز کے جوڑے ہوتے ہیں. نہیں, شوز اچھا تو ویسے مطلب جوڑے ایک کے ہوتے بغیر, ہیں, زمین آسمان. مطلب ایک کے بغیر دوسری چیز جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے نا. ہاں بالکل, جیسے کہ زمین آسمان, ہسبینڈ وائف. آپ لوگوں نے ہاں اچھی مثال دی ہے. اب دیکھیں اس کی ایک پراپر ڈیفینیشن ہے, پتہ ہے کیا جوڑا پتہ ہے کیسے کہتے ہیں؟ جوڑا کہتے ہیں وہ دو کہ جن کے اندر 90% سملیرٹیز ہوں. صحیح ہے, 90% ایک جیسے ہوں, مطلب وہ دو کہ جو 90% ایک جیسے ہوں. 10% ایبسولوٹ ڈفرینسز ہوں. ٹھیک ہے, وہ دو کہ جن کے اندر 90% سملیرٹیز ہوں, اور 10% ایبسولوٹ ڈفرینسز ہوں. ٹھیک ہے, اور دونوں کے ملنے سے کوئی نیا مقصد حاصل ہوتا ہو. اسے سر جوڑا آپ کرتے ساری آواز کٹ گئی, سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے, دیکھیں وہ دو کہ جن میں 90% سملیرٹیز ہوں, اور 10% ایبسولوٹ ڈفرینسز ہوں. یعنی کہ وہ دو کہ جن کے اندر 90% جو ایک جیسے ہوں, لیکن 10% قطعی فرق ہو,
اور دونوں کے ملنے سے کوئی نیا مقصد حاصل ہوتا ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ جوڑا ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی جی آواز طیب. طیب سمجھ آیا؟ آواز آپ کی تھوڑی کٹ رہی ہے درمیان میں, ہاں ذرا وہ نا کچھ ورڈ مسنگ ہو جاتے ہیں. چلے میں دوبارہ بولتا ہوں. جوڑا کہتے ہیں وہ دو کہ جن میں 90% سملیرٹیز ہوں اور جی 10% ایبسولوٹ ڈفرینسز ہوں, جی اور دونوں کے ملنے سے کوئی نیا مقصد حاصل ہوتا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو پوری کائنات جو ہے وہ جوڑے کی شکل میں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ جوڑے سے پاک ہے. اس کا ایک تو یہ جواب ہے. ہاں, اس کا ایک جواب یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن صرف دو مخلوقات ہیں کہ جن سے سوال و جواب ہوگا, اور وہ ہیں انسان اور جنات, ہے نا؟ جی تو جی اسی لیے اس اہمیت کو واضح کرنے کے لیے عربی زبان کے اندر ایک اور دو, لیکن وہ جوڑے والی بات زیادہ بہتر لگتی ہے کہ واقعتاً جوڑے کی اہمیت, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا ہے. تو اسی لیے قرآن مجید سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے. باقی یہ کہ جنات اور انسان ان دونوں کے لیے بھی خیر ہمارے پاس قرآن مجید کی پوری ایک صورت ہے, سورہ رحمان. تو سورۃ الرحمان جو ہے نا وہ ڈول کی بڑی بہترین مثال ہے. تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ڈول بہت آسان ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کما فی المثالین کا مطلب ہے دو, جیسا کہ ان دو مثالوں کے اندر ہے. تو میں نے اسی لیے کہا کہ یہ ساری یہ باتیں میں نے سب سے ڈسکس کی تھی, تو میں آپ سے بھی انشاءاللہ کر لوں تو اٹ ول بینیفٹ یو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو کل ہم پھر ساری اپنی ایکسرسائز کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ آمین. اللہ وبرکاتہ. السلام وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ اللہ.